میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، کہیں گے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا، خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی، جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہیں تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے۔ ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نا دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں تو ایسے بیٹھا ہو۔ تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا جی امریکن اسکول۔ اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے۔ ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے، میرا باپ کیا ہے۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن میں یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے، 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا۔ 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر تھی، تو 8 سال۔ ان کے بیٹے جوان تھے، اور ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے، تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھو، موبائل آف کر دو، قیامت نہیں آ جائے گی، موبائل آف کر دو۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، موبائل آف کر کے بیٹھو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی، اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ بات کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کال لے لوں، آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ اور بیوی کہہ دے سوری یہ بڑی ضروری کال آ گئی ہے، اس نے خامند کو ذبح کر دیا۔ بچے کو اگنور کر دیا اپنے فون کے پیچھے، تو آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ ایک اسکول ٹیچر تھی، پیپر چیک کر رہی تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی، تو اس کے خامند نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو، تو اس میں نام نہیں لکھا ہوتا، رول نمبر ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے۔ تو اس نے پڑھا، ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس بچے نے لکھا تھا میں سیل فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے، فون کو توجہ زیادہ دیتے، میری کیئر نہیں کرتے،
فون کی کیئر زیادہ کرتے ہیں اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں۔ تو اس کے خاوند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے، یہ تیرا اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں۔ یہ ضرورت کے لیے ہے، گھر میں جاؤ تو اسے بند کر دو، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، بند کر دو اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، محبت کا اظہار کرو۔ ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایسے بڑا پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا؟ کہا نہیں۔ کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی ڈوز ہے بچوں کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، خاوند کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، بیوی کا خاوند کو کہنا، یہ بہت بڑی ڈوز ہے۔ اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خاوند بیوی کا، خاص طور پہ کہ کوئی کہہ دے بیوی کو آئی لو یو تو کہے گی خیر ہے، کوئی ٹھیک تو بیٹھا ہے، کوئی ہوتا نہیں گیا تھا۔ بیوی خاوند کو کہہ دے تو خاوند کہے گا انشاءاللہ خیر ہوگے، انشاءاللہ خیر۔ اظہار ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنی بیگمات سے۔ حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتے یا حمیرہ۔ حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والے کو، یا حمیرہ، اور کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشو، یا عائشو۔ اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے۔ جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے بیوی کی کیا حیثیت؟ یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اپنے بچوں سے، بیوی سے، بیویاں اپنے بچوں سے، خاوند سے، والدین سے اظہار محبت کرو۔ کہ محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی دوا ہے۔ ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے۔ میرے والد جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ڈاڈے ذمہ دار تھے، بہت کڑوا مزاج تھا، تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ تو میں چھوٹا تھا تو میں اسکول سے پڑھ کے آیا، گرمیاں تھیں تو دھوپ تھی، تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھے، تو میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ، مجھے دیکھ انہوں نے ایک دم مجھے سینے سے لگایا، وہ بہت پیار کیا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا ابا مجھے پھر پیار کرے گا، پر وہ ہکو واری ہویا دور لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا، ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا، درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے گا۔ نہیں رواج۔ تو اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور تانے دینا، ٹونٹنگ کرنا، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ برداشت کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنیں۔ اگر آپ نے ان کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے ڈرگز کا شکار ہیں، اور کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں، ان کا کاروبار یہ ہو گیا۔ مسلمان کا بچہ ہو اور وہ ڈرگ بیچے، کتنے بڑے عیب کی بات، وہ خود بھی برباد ہو جائے گا اور بھی کتنے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ جو والدین اپنے گھروں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں تو بچے بگڑے ہوں گے، اور جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ برمنگھم میں بھی ہوں گے تو ان کے بچے سیدھی راہ پر ہوں گے۔ بھائیو نارمل زندگی گزارو، نارمل اعتدال والی، جس میں بچوں کو بھی ٹائم دو، بیوی کو بھی ٹائم دو، ماں باپ ہیں تو ان کو ٹائم دو، اپنی جاب کو بھی ٹائم دو، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر لگ کے آپ باقی ساری چیزوں سے غافل ہو جائیں، تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہے؟ آپ اپنی کمائی سے خود نفع نہیں اٹھا رہے تو کیا مزہ ہے زندگی کا؟ اس کہانی کو سنے بہت ہی بڑی سیکھ ملے گی۔ ایک سیٹھ جی تھے جو ہر سال حج پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے 100 ریال مسجد کے ڈونیشن باکس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک سالوں پرانا نوکر بھی تھا جو بڑا ہی وفادار اور ایماندار تھا۔ تو اس دفعہ سیٹھ جی نے نوکر سے بولا کہ ہر سال میں حج پر جاتا ہوں
اور تم میرے پیچھے گھر کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہو۔ اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ تم حج کر آؤ۔ یہ ہے کہ تم خدا کا گھر بھی دیکھ لو گے اور میں سمجھوں گا کہ میرا حج بھی ہو گیا۔ نوکر نے سنا تو بڑا خوش ہوا۔ جاتے ہوئے سیٹھ جی نے اسے 100 ریال بھی دیے کہ جب تم وہاں پہنچو تو اسے مسجد کے ڈونیشن باکس میں ڈال دینا۔ اس کے جانے کے چند روز بعد سیٹھ جی کو ایک خواب آیا۔ دیکھتے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی کہہ رہا ہو کہ تمہارے 98 ریال پوری حفاظت کے ساتھ مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب سیٹھ جی بڑے حیران پریشان کہ ان کے وفادار نوکر کو کیا